الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے شب و روز کو مرتب کرنے کے لیے معاملات کو طے کرنے کے لیے، عبادات کو انجام دینے کے لیے ایک مرتب ترتیب، وضع کردہ ترتیب انسانوں کے حوالے کی. اس ترتیب کے مطابق جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو وضع کر کے عطا کیا ہے، اگر اپنے زندگی کے شب و روز کو اسی ترتیب پر مرتب کر کے چلایا جائے تو بروقت عبادات کو انجام دینا بھی ممکن ہے. بروقت ان تمام تر احکامات کو بجا لانا بھی ممکن ہے کہ جن کا مکلف اللہ رب العزت نے انسانوں کو کیا. جس کو آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک منظم نظام کو، زندگی کو مرتب انداز میں چلانے کے لیے سال، مہینے اور دنوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ایک چارٹ تیار کر کے دیا. اور واضح طور پر قرآن مجید میں بتلا دیا اللہ رب العزت نے کہ 12 مہینوں پر مشتمل یہ چارٹ ہے
12 مہینوں پر مشتمل یہ کیلنڈر ہے. اگر زندگی کو اس چارٹ اور کیلنڈر کے مطابق مرتب کر کے اگر گزارا جاتا ہے تو بے شمار عبادتوں کو بر وقت ادا کیا جانا ممکن ہوگا. اور اگر تخلیقی طور پر جو اللہ رب العزت نے چارٹ مرتب کر کے دیا اس پر عمل نہ کیا جائے تو عبادات کو بر وقت ادا کیا جانا ممکن نہیں. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ سال میں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ کل 12. یوم خلق السماوات والارض، اور یہ سال کے 12 مہینے جب سے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے نظام عالم کو ان 4 مہینوں پہ ان 12 مہینوں پر ہی مرتب رکھا. ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینے اشہر حرم کے رکھے ہیں، یعنی وہ مہینے جو حرام ہیں جن میں قتل و قتال کرنا، وہ مہینے جن میں دراندازیاں کرنا حرام ہے، کسی بھی قسم کی خوریزی پھیلانا، خوریزی کرنا حرام ہے. تو ٹوٹل 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو اشہر حرم کا نام دے کر مختص کر دیا. اشہر حرم کے جو 4 مہینے ہیں یعنی حرام مہینے کا مطلب معزز مہینے، مکرم مہینے، معظم مہینے. 3 مہینے تو 7 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے. یہ وہ 4 مہینے ہیں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے. یہ وہ 12 مہینے ہیں اسلامی کیلنڈر اور تاریخ کے اعتبار سے کہ جس کے ساتھ ہمارا نظام مرتب ہے. زندگی کی گاڑی بھی عیسوی کیلنڈر پر موقوف ہے، عبادات کی ادائیگی بھی اسی پر موقوف ہے. اگر اشہر حرم کے علاوہ کے جو مہینے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کا تعین ہوگا تو رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم ہو کہ رمضان المبارک کا چاند جس نے دیکھا وہ مکلف بنایا گیا، اس پر روزے فرض ہو گئے، واجب ہو گئے. اب اگر اس کیلنڈر کو مرتب نہ کیا جاتا، اس کا اعتبار نہ کیا جاتا تو پھر رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کا تعین بھی ممکن نہ ہوتا، اور جب مہینے کا تعین ممکن نہ ہوتا تو پھر
پورے مہینے جو روزے کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، مقرر ہے، جسے رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ روزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ان مہینوں کی تعیین کا اختیار اگر بندوں کو دیا جاتا تو بھی شرعی احکامات اور عبادات کا ایک مذاق بن جاتا۔ کسی کے دل میں آیا کسی مہینے میں رمضان کے روزے رکھ لیے، کسی اور کے دل میں کسی اور مہینے کا آیا رمضان کے روزے اس میں رکھ لیے، کسی نے یہ تصور کیا کہ دن چھوٹا ہے تو چھوٹے دنوں کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے تاکہ آسانی ہو۔ ٹھنڈے موسم میں روزہ رکھنا چاہیے تاکہ آسانی ہو۔ اگر اسلامی تاریخ اور کیلنڈر کا اعتبار نہ کیا جاتا، بروقت روزے کی ادائیگی ممکن نہ ہوتی، بروقت حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنا ممکن نہ ہوتا، زکوٰۃ جیسی اہم فریضے سے سبکدوش ہونا ممکن نہ ہوتا، کیونکہ جب کوئی تاریخ نہیں، کوئی کیلنڈر نہیں، کوئی دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، جب آپ کا سال ہی نہیں ہے تو سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا سوال ہے، صدقۃ الفطر کا سوال ہے، سال میں ایک دفعہ عید الاضحیٰ کا موقع آئے تو قربانی کا سوال ہے۔ یہ تو تب ہے جب مرتب نظام چارٹ اللہ رب العزت نے جو وضع کر کے ہمیں دیے ہیں، اس چارٹ پر، اس نظام پر عمل کیا جائے تو ان تمام تر عبادات پر عمل کیا جانا ممکن ہے۔ اور اگر ان نظام الاوقات کی رعایت نہ کی جائے تو پھر بروقت عبادات کی ادائیگی کرنا اسی طرح ناممکن ہو جائے گا جس طرح کے زمانہ جاہلی میں ناممکن تھا۔ اللہ رب العزت نے شب و روز کو، دنوں کو، مہینوں کو تقسیم فرما کر کہہ دیا قرآن مجید میں کہ کل مہینے جب سے زمین اور آسمان دونوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تب سے مہینے 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم ہیں، منہا 4 حرم۔ اشہر حرم 4 مہینے ہیں، اور یہ بات بھی یہاں سمجھ لینا ضروری ہے، دماغ میں اس جگہ بٹھا لینا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے جو منہا 4 حرم کہا، حرام مہینے کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ یہ مہینے ایسے حرام ہیں کہ جن مہینوں میں کسی عمل کو، کسی کام کو، کسی اچھے کام کو انجام دیا ہی نہیں جا سکتا۔ کسی اچھے اور نیک کام کو اس مہینے میں ان مہینوں میں انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ان اشہر حرم میں کسی نیک کام کو، اچھے کام کو اگر انجام نہ دیا جا سکتا ہو تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا، اور رمضان المبارک میں ہمیں روزہ رکھنے، عبادت کرنے، قیام کی، صیام کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر یہ اشہر حرم جس کو عوام اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق قابل نحوست سمجھتی ہے، اگر تو یہ قابل نحوست ہے تو پھر حج کی ادائیگی ذوالحجہ کے موقع پر
جو ہے وہ روانگی، حج کا موسم جو شروع ہوتا ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے، ذوالقعدہ کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ذوالحجہ کے جو ہے وہ پہلے عشرے کے ابتدائی 3-4 دن، اور پھر دوسرے عشرے کے جو ہے وہ ابتدائی 3-4 دن جو ہے، اختتامی 3-4 دن پہلے عشرے کے، اور دوسرے عشرے کے ابتدائی 2-3-4 دن جو ہوتے ہیں ان میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اگر اشہر حرم سے، حرم کا مطلب وہ ہوتا کہ جو عوام کی سمجھ کے مطابق ہے، یعنی حرام ہے، منحوس ہے، قابل نحوست ہے، اس میں کسی نیک کام کو انجام نہیں دیا جا سکتا، کسی نیک کام کے شروعات کو نہیں کیا جا سکتا۔ شادی بیاہ اگر اس مہینے میں کیے جائے تو وہ قابل نحوست ہوتی ہے، وہ رشتے ناتے بحال نہیں رہتے، وہ رشتے ناتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، گھر برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر تو یہ معنی اور مفہوم ہوتا حرم کا، تو پھر ان اشہر حرم میں، حرام مہینوں میں حج جیسی عظیم عبادت کی ادائیگی کا حکم نہ ہوتا۔ حرم کا معنی وہ نہیں جو عوام سمجھتی ہے، حرم کا معنی وہ نہیں جو عوام سمجھتی ہے۔ مسجد حرام بھی تو کہتے ہیں، بیت اللہ الحرام بھی تو کہتے ہیں۔ اب مسجد حرام کا کیا مطلب ہے کہ وہاں عبادت کرنا حرام ہے؟ نعوذ باللہ۔ مسجد حرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی عظمت، جس کی بلندی دیگر مساجد کے بنسبت زیادہ ہے۔ جہاں ایک نماز بعض روایت کے مطابق 1,00,000 نمازوں کے برابر جو ہے وہ دیگر مسجدوں کے اجر و ثواب میں جو ہے وہ برابر ہے، بعض روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر، ایک جماعت کی نماز۔ اس اعتبار سے عظمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے مسجد حرام کہا گیا۔ بعین ہی ایسے ہی اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اشہر حرم فرمایا۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرم فرمایا، اور حرم یعنی محرم، معزز مکرم کے معنی میں کہ عظمت والا مہینہ، تکریم والا مہینہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر اس مہینے کے ساتھ اور اس مہینے کی 10 تاریخ کے ساتھ تکوینی طور پر حضرات انبیاء علیہم السلام کے بے شمار ایسے واقعات ان ایام کے ساتھ، خاص طور پر عاشورہ ذی الحجہ 10 محرم الحرام کے ساتھ تکوینی طور پر وابستہ رکھے کہ جس کی وجہ سے، جن واقعات کی وجہ سے اس دن کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس دن کے تکریم میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اشہر حرم ان مہینوں کو کہا جاتا ہے، اور اس ماہ اول کو جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہے محرم الحرام کہا جاتا ہے، محرم کا مہینہ۔ اور میرے عزیزو، میں نے شروع میں یہ وضاحت کر دی کہ اگر دنوں کی ترتیب چارٹ پر عمل نہ کیا جائے، مہینوں کی ترتیب پر عمل نہ کیا جائے، چاند کے نکلنے، غروب ہونے کا اعتبار نہ کیا جائے، تو ہماری تقریباً عبادتیں، مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت، یعنی زکوٰۃ کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، روزوں کی صورت میں ہو، تراویح کی صورت میں ہو، صدقۃ الفطر کی صورت میں ہو، دیگر عبادات کی صورت میں ہو، تمام کی تمام عبادتیں ہماری بے معنی ہو کر رہ جائے گی، اور ان تمام تر عبادتوں کی
رونق برمحل محل میں وقت میں انجام نہ دینے کی وجہ سے ان عبادتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان عبادتوں کی رونق ختم ہو جائے گی۔ تبھی اللہ پاک نے ایک منظم نظام ایسا دیا کہ سال دیا، سال کے 12 مہینے دیے۔ 12 مہینوں میں سے غیر متعین طور پر بعض مہینوں کو چاند کے نکلنے نہ نکلنے کے اعتبار سے 30 دنوں پر مشتمل رکھا، بعض مہینوں کو 29 دنوں پر رکھا۔ اور پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 کو اشہر حرم فرمایا۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم قابل تعظیم تکریم فرما کر اس وقت کے جو لوگ تھے ان پر یہ باور کرایا کہ اس مہینے میں یا ان 4 مہینوں میں کسی بھی قسم کی تعدی کرنا، دراندازی کرنا، ظلم و ستم کرنا، خوریزی کرنا، قتل و قتال کرنا ازروع شریعت ناجائز اور حرام۔ کفار مکہ کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی کسی سے وہ قتال کرتے یا کوئی جنگ شروع کرتے، برس گزر جاتے، جنگ بندی نہ کرتے۔ اشہر حرم آ جائے ان کی رعایت نہ کرتے، اور مہینوں کے تعیین اور انتخاب میں اپنی مرضی چلاتے۔ اب مثال کے طور پر کسی قبیلے کا کسی اور قبیلے کے ساتھ، کسی قصبے کا گاؤں کا کسی اور گاؤں یا قصبے کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، بیچ میں رجب کا مہینہ آ گیا۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہے، دور جاہلی میں بھی اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو محرم رکھا، عظمت والا رکھا، تکریم والا رکھا۔ اب جب یہ مہینے آ جاتے تو انہیں جنگ بندی کرنی پڑتی۔ اب جنگ بندی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہی روش اختیار کرتے جو بنی اسرائیل نے کی، وہی روش بنی اسرائیل والی اختیار کرتے۔ جب بنی اسرائیل سے کہا جاتا کہ ہفتے والے دن شکار نہ کرنا، اب وہ ہفتے والے دن کیا کرتے؟ اپنے تالاب اور نہروں میں باڑ لگا کر بیٹھ جاتے، اور وہاں سے جو ہے وہ پانی آتا، باڑ لگا دیتے، واپسی میں وہ مچھلیاں پھنس جاتی، اتوار والے دن شکار کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ہفتے والے دن شکار کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو وہ جواب دیتے ہم نے ہفتے والے دن شکار کون سا کیا ہے، ہم نے تو ہفتے والے دن مچھلیوں کو روکا ہے، اتوار والے دن شکار کریں۔ یوشع بن نون کے ذریعے سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، عمالقہ پر فتح کرتے ہیں۔ عمالقہ کو فتح کر کے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے ایک وسیع زمین کا انتخاب فرماتے ہیں، اور جب قوم سے کہا جاتا ہے کہ سر نیچے کر کے جھک کے جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، جھک کے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے جاؤ، شکر ادا کرتے ہوئے جاؤ، تو وہ کہتے کہ وہ زمین میں بیٹھ کے رگڑ رگڑ کے جاتے، اور حِطَّةٌ کے بجائے حِنْطَةٌ حِنْطَةٌ حِنْطَةٌ، گندم 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 کی آواز لگاتے۔
بعین ہی بنی اسرائیل کی اس روش پر کفار مکہ بھی چلے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تاکید کے ساتھ 4 مہینوں کا ہو۔ اب وہ کیا کرتے؟ ان اشہر حرم میں جب جنگ بندی انہیں کرنی پڑتی، ان کے مقصد جب ان کے مقصد کے خلاف بات آتی تو سارے کے سارے لوگ متفق ہو جاتے اور متفق ہو کر یہ طے کر لیتے کہ اس دفعہ رجب کا مہینہ اگلا مہینہ نہیں بلکہ رجب کا مہینہ آئے گا 2 مہینے کے بعد، یا رجب کا مہینہ اگلا مہینہ ہے، یہ ایڈوانس میں شعبان کا مہینہ، یا ایڈوانس میں شعبان کا مہینہ ہے، یا 1 مہینہ آگے لے جاتے ہیں تو رجب کا مہینہ شعبان بنا دیا، شعبان کے مہینے کو رمضان بنا دیا۔ اب جب شعبان کے مہینے کو رمضان بنا دیا تو رمضان المبارک کی عبادات جو ہے، روزے، تراویح، نماز وغیرہ، ان کا کیا ہوگا؟ تو جب کفار مکہ کو اشہر حرم کی عظمت کی وجہ سے ان مہینوں کی پاسداری کا حکم دیا جاتا تو وہ اپنے طور پر اپنے مفادات کے پیش نظر وہ آپس میں طے کر لیتے کہ چلیں یہ رجب کا مہینہ اس دفعہ نہیں، اس دفعہ رجب کا مہینہ فلاں مہینے میں آئے گا، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ نہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ فلاں مہینے میں آئے گا، یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں، ذوالحجہ کا مہینہ فلاں مہینے میں آئے گا، یہ محرم کا مہینہ نہیں، محرم کا مہینہ فلاں مہینے میں آئے گا۔ تو ان اشہر حرم میں اپنے مفادات کے پیش نظر وہ اتفاق کر لیتے اور اتفاق کرنے کے بعد مہینوں کو جب وہ آگے پیچھے کرتے تو اس سے بنیادی طور پر عبادات متاثر ہو جاتی۔ بعین ہی یہی حال فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری کو ہوا کہ انہوں نے باہم اتفاق سے کیلنڈر کو آگے پیچھے کر دیا، تاریخ کو آگے پیچھے کر دیا۔ تو پھر سن 10 ہجری میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری حج ادا فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب حسن اتفاق کہ ہم حج ادا کر رہے ہیں ذی الحج کے مہینے میں، ان کے رد و تبدل یعنی جو کفار مکہ تاریخوں کو مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، اس آگے پیچھے کرنے میں اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری حج بالکل برمحل اور برموقع ہوا، اور فتح مکہ کے موقع پر حج کا ادا نہ ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت اور مصلحت تھی، کیونکہ کفار مکہ نے جو مہینوں میں تبادلہ کیا تھا ان مہینوں میں تبادلہ کرنے کی وجہ سے سن 8 ہجری میں جو حج کا سیزن تھا وہ در حقیقت کفار مکہ کے اتفاق سے تھا، وہ دراصل ذی الحجہ کا مہینہ تھا ہی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کفار مکہ کی جو یہ روش تھی بنی اسرائیل کی طرح کہ اپنے مفادات کے خاطر کیلنڈر کو مرتب کرنا، دنوں کو ترتیب دینا، دنوں کو مہذب کرنا، مہینوں کو ترتیب دینا، جہاں مفادات ذاتی ہوں وہاں ربیع الثانی کے بعد بلکہ جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ نہیں آتا، شعبان کا مہینہ آ جاتا، بیچ میں رجب کا مہینہ غائب۔ جہاں رمضان المبارک کے بعد اپنے مفادات پورے کرنے ہوتے
قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا ہوتا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کرنا ہوتا، تو پھر وہاں رمضان المبارک کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ گول کر دیتے، ذوالحجہ کا مہینہ گول کر دیتے، محرم کا مہینہ گول کر دیتے، اور یہ کہہ دیتے کہ ہم نے اتفاق کر لیا کہ یہ مہینہ فلاں مہینے میں آئے گا۔ جب یہ مہینہ فلاں مہینے میں آئے گا تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر مہینے کے اس ترتیب کو آپ اپنی ذاتی اتفاق کی بنیاد پر، ذاتی رائے کی بنیاد پر تبدیل کر دیں، تو پھر اس تبدیلی کی وجہ سے عبادات اپنے وقت میں بروقت طریقے سے اور بروقت اپنے وقت میں اچھے طریقے سے ادا کیا جانا ممکن ہے؟ جب تاریخ آگے پیچھے ہو گئی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی نہیں، جس رمضان المبارک جس مہینے کے حوالے سے آپ نے میں نے اتفاق کیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں، تو اب روزہ کس مہینے میں رکھو گے؟ روزے کا حکم رمضان المبارک کے واسطے، حج کا حکم ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جب مہینوں کو آگے پیچھے کیا تو اب حج بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ادا ہونے کے بجائے کسی اور مہینے میں کسی اور وقت میں ادا ہو رہا ہے۔ قربانی جیسی عظیم عبادت کسی اور وقت میں، کسی اور مہینے میں، کسی اور دن میں، روزے جیسی عظیم عبادت کسی اور مہینے میں، کسی اور وقت میں ادا کر رہے۔ تبھی خلاق عالم نے، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں واضح طور پر تاکید کے ساتھ فرما دیا کہ تمہارے ترتیب دیے جانے کا اعتبار شرعانہ نہیں ہے، کیونکہ نظام الاوقات کا 12 مہینوں پر مشتمل ہونا، سال کے 12 مہینوں کا ہونا، چاند کے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے، طلوع غروب کے اعتبار سے مہینوں کا 29-30 ہونا، یہ تو تب سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے اس بچھونے کو، زمین کو بچھایا اور اس آسمان کو پیدا کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ رب العزت نے اس عالم کو، اس زمین کو عدم سے وجود بخشا۔ گویا کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جو 12 مہینے ہیں سال کے، اور ان 12 مہینوں میں 4 اشہر حرم کا ہونا، یہ تب سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے اس عالم کو بنایا ہے، جب میرا اور آپ کا وجود بھی نہیں تھا۔ منہا 4 حرم، اور پھر ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو معزز بنایا، مکرم بنایا، عظمت والا بنایا۔ حرم کا یہ مطلب نہیں پھر دوبارہ میں نشاندہی کر رہا ہوں، حرم کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام ہے، جس طرح عام بول چال میں ہم سمجھتے ہیں کہ حرام ہے، ناجائز ہے، قابل نحوست ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بابرکت مہینے میں، عظیم مہینے میں، یا ان مہینوں کو لوگوں نے اتنا منحوس سمجھ لیا کہ کبھی کسی کام کے شروعات کو اس مہینے میں نہیں کرتے اور کسی کام کو اس مہینے میں اختتام پذیر نہیں کرتے۔ نہ شادی بیاہ رمضان المبارک رجب کے مہینے میں، ذوالقعدہ ذوالحجہ کے مہینے میں، اور نہ محرم کے مہینے میں۔ تو بھائی حرام اس اعتبار سے نہیں کہ منحوس ہے، ناجائز ہے، حرام اس اعتبار سے ہے کہ عظمت والا ہے۔ محرم کا معنی عظمت، تعظیم اور تکریم والا، جس طرح بیت اللہ الحرام مسجد حرام کہا جاتا ہے، مسجد نبوی کو بھی مسجد حرام کہتے ہیں، اور بیت اللہ شریف کو بھی، اور جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو بھی جو ہے وہ مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ عظمت کی وجہ سے، برتری کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے
کیونکہ دیگر مساجد پر ان مساجد کو 3 مساجد کو جس میں مسجد حرام بیت اللہ شریف ہے اور مسجد نبوی ہے مسجد اقصی ہے، ان 3 مساجد کو دیگر مساجد پر فضیلت حاصل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی مسجد کی یعنی زیارت کے نیت سے اگر کہیں کوئی شخص جاتا ہے تو ما سوائے ان 3 مقامات کے کہیں اور نہ جائے، کیونکہ بیت اللہ شریف میں ایک وقت کی نماز 1 لاکھ کے برابر اجر و ثواب میں، مسجد نبوی میں جو ہے وہ 50,000 کے برابر، اور مسجد اقصی میں اس کا آدھا۔ تو اشہر حرم حرام کا یہ مطلب نہیں جو مطلب میں نے اور آپ نے سمجھ لیا۔ حرم کا مطلب، حرام کا مطلب عظمت والا ہونا، بابرکت ہونا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے درجنوں واقعات اس دن کے ساتھ، اس مہینے کے ساتھ مختص ہیں۔ جب اس مہینے کے اس عاشورہ ذی الحجہ 10ویں تاریخ کے ساتھ حضرات انبیاء علیہم السلام کے درجنوں واقعات منسوب ہیں، وابستہ ہیں، کہ جن کو حضرات مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے ذکر کیا، تو پھر یہ مہینہ یا اس کے ایام قابل عظمت ہوئے یا منحوس ہوئے؟ قابل عظمت ہوئے یا منحوس ہوئے؟ اگر نحوست کا باعث ہوتا تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہ فرماتے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے ماہ عظیم کے بعد جو سب سے زیادہ روزوں کے اعتبار سے فضیلت والا مہینہ ہے وہ محرم۔ سوگ کا مہینہ فضیلت والا تو نہیں ہوتا، سوگ کا مہینہ فضیلت والا تو نہیں ہوتا۔ انصاف سے بتائیں کہ آپ کے عمل کو درست مان لیں یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، عمل کو درست مان لیں، کیونکہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ یہ بتلاتا ہے کہ بے شمار روایتیں، متعدد روایتیں، درجنوں روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت فضیلت کے پیش نظر اس ماہ مبارک میں خاص طور پر عاشورہ محرم الحرام میں روزوں کی تاکید فرمائی اور اہتمام فرمائی۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں تو یہ تک بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جو روزے امت پر لازم ہوا کرتے تھے وہ اشہر حرم میں سے محرم الحرام کے روزے تھے۔ اشہر حرم میں سے محرم الحرام کے روزے تھے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جو روزہ امت پر فرض یا واجب ہوا کرتا کسی مہینے میں تو وہ محرم الحرام کا مہینہ۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوم۔ جس کسی نے محرم الحرام کے مہینے کسی بھی دن میں پورے مہینے کے حوالے سے ایک روزہ رکھا اسے عام 30 دنوں کے روزوں کے برابر اجر و ثواب۔
اگر مہینہ 30 دن کا ہے تو 30 کو 30 کے ساتھ ضرب دے کر دیکھ لیں، 30 کو 30 کے ساتھ ضرب دے کر دیکھ لیں۔ سینکڑوں روزوں کا اجر و ثواب اس مہینے کے روزوں کے عوض میں ملتا ہے۔ انصاف کا تقاضا، انصاف کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اگر غور کیا جائے تو جو منصف یا صاحب انصاف ہے، انصاف والا ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بنو نذیر وغیرہ میں قرب و جوار میں جو یہودی ہوا کرتے تھے ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، یہ کس دن روزہ رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں؟ اس دن میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص بات ہے؟ عاشورہ ذی الحجہ کی بات کر، 10 محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی کوئی وجہ ہے، کوئی نسبت ہے؟ تو یہود نے جواب دیا اس وقت کے کہ اللہ پاک نے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے دن نجات دی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ فرعونیوں سے، قبطیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو جو نجات ملی وہ کس دن ملی؟ 10 محرم الحرام۔ دریائے نیل کو عبور کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جا رہے ہیں۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا آخری فرد نکلتا ہے، وہاں سے قبطیوں کا، فرعونیوں کا آخری فرد سمندر میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر کو حکم دیتا ہے کہ جو بیچ میں راستہ بنا ہے یہ راستہ ختم ہو جائے اور سمندر کے دونوں ٹکڑے آپس میں مل جائیں۔ یوں اللہ رب العزت نے عاشورہ محرم الحرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں کے لشکر سے نجات دی، جس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں نجات دی۔ یہ یوم نجات، یہ یوم نجات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ ہمارے بھائی موسیٰ کی اتباع کے ہم زیادہ لائق ہیں، ہمارے بھائی موسیٰ کے اتباع کے ہم زیادہ لائق اور قابل ہیں، ہم بھی عاشورہ محرم میں روزہ رکھیں۔ عاشورہ محرم میں روزہ رکھیں گے، لیکن یہود کا جو طریقہ تھا وہ یعنی 10 محرم الحرام کو صرف ایک روزہ رکھنے کو تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بھی فرمائی، تاکید بھی فرمائی، اور پھر اس مہینے کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد عظیم ترین مہینہ روزوں کے اعتبار سے بھی فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ صومو، روزے رکھو،
عاشورہ ذی الحجہ میں، لیکن خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے وہ عاشورہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ لوگ ایک روزہ پہلے یعنی 9 تاریخ کو رکھ لو، یا پھر 10 کے ساتھ 11ویں تاریخ کو رکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل ہو گیا، اور یہودی جو 10 محرم الحرام کو عاشورہ ذی الحجہ کو روزہ رکھا کرتے تھے، ان کی مخالفت بھی ہو گئی۔ اور یہ جو روزے ہیں عاشورہ کے، ان روزوں کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ وامر بصیام قالوا یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ ادا فرمایا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ متعین طور پر آج کے دن میں تو یہود روزہ رکھا کرتے ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر اللہ رب العزت نے زندگی مقدر رکھی، اگلے سال زندہ رہا، اگلے سال اگر عاشورہ مقدر ہوا تو پھر 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھ کر یہود کی مخالفت کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، لفظ محرم کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ جو مطلب عوام نے سنا، جو عوام میں مشہور ہے نحوست والا، نہ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی نیک کام شروع کر سکتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی ریڑھی لگا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ محرم کا مہینہ حرام کا، نحوست کا ہونا نہیں ہے۔ دنوں میں کیا نحوست ہے بھائی؟ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر گھنٹہ جو ہے وہ 60 منٹ کا ہوتا ہے، ہر منٹ 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ فلاں مہینے کے فلاں دن میں نحوست، آج کے دن میں نحوست نہیں۔ تو دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست میری اور آپ کی سمجھ میں ہے، نحوست میرے اور آپ کے عمل میں ہے، نحوست میرے اور آپ کے کردار میں ہے، نحوست میرے اور آپ کے معاشرے میں ہے، نحوست میرے اور آپ کے دل میں ہے، نحوست میرے اور آپ کے دماغ میں ہے، نحوست میری نسلوں میں ہے، نحوست میری آبادی میں ہے، نحوست میرے عمل کی وجہ سے ہے، ورنہ دنوں میں اور ایام میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ عظمت تو ممکن ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دن کو تمہارے لیے عظمت والا بنایا، اگلے دن کو تمہارے لیے منحوس بنا دیا۔ ایک دن تمہارے واسطے عید کا ہے اور دوسرا دن تمہارے واسطے واویلا مچانے کا ہے۔ یہ دنوں کی تعیین کس نے کی؟ انصاف کی بات کیا ہے کہ کسی بھی مناسبت سے، کسی بھی اعتبار سے دنوں کے انتخاب اور تعین کا اختیار آپ کے پاس ہے یا شریعت میں؟ کسی بھی مناسبت سے، کسی بھی موقع کے لحاظ سے عظمت کہیں پر بھی آپ کے تعین سے آئے گی یا میرے تعین سے آئے گی؟ کس کے تعین سے؟ عظمت کا تعلق شریعت کے تعین سے ہے، عظمت کا تعلق شریعت کے تعین سے ہے، ممانعت کا تعلق شریعت کے تعین سے ہے۔ شریعت نے کسی بھی وقت کو، کسی بھی لمحے کو، کسی بھی لحظے کو، کسی بھی مہینے کو
کہیں پر بھی منحوس تو نہیں قرار دیا۔ یہ اور بات ہے کہ تمہاری فہم کی کمزوری ہے کہ تم حرام کو محرم کو نحوست سمجھتے ہو، اس کا ترجمہ نحوست کا لیتے ہو۔ یہ تمہاری کم علمی ہے اور یہ تمہاری کم فہمی ہے، ورنہ محرم کا جو مہینہ جو معنی حضرات مفسرین نے اور صاحب لغت نے لکھا ہے وہ تو عظمت کا ہونا ہے اور تکریم کا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم دے، صحیح سمجھ دے۔ آئندہ ہفتے اس محرم کے حوالے سے، اس مناسبت سے جو باقی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ باقی اس محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں، اور اسی طرح حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، اور اسی طرح تفسیر کبیر والے نے واضح طور پر لکھا کہ ان المعصیۃ فیہا اشد عقابا والطاعۃ فیہا اکثر ثوابا، کہ اگر کوئی ان اشہر حرم میں معصیت کا گناہ کا کام کرتا ہے تو پھر وبال بھی دگنا ہوگا، اور اگر ان عظمت والے مہینوں میں اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو پھر اجر و ثواب بھی دگنا۔ تفسیر کبیر نے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کے ضمن میں یہ واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ مہینے عظمت والے ہیں، تکریم والے ہیں، یہ مہینے مکرم ہیں۔ ان مہینوں کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اجر و ثواب بھی مناسبت کے پیش نظر دگنا تگنا کر کے دیا جائے گا، اور اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، واہیات کا ارتکاب کرتا ہے، ایسی چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے کہ جس کا اصول شریعت سے کوئی دخل نہیں، اصول شریعت سے جس کا کوئی تعلق نہیں، تشریح شریعت سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ صحابیات سے کوئی تعلق نہیں، ان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں، ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ان کے قول سے کوئی تعلق نہیں، ان کے قرار سے کوئی تعلق نہیں، ان کے تقریرات سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا یہ وہ ساری بے اصل بے بنیاد باتیں ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے اس مہینے کی اس عظیم مہینے میں اگر ان امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو وبال بھی دگنا ہوگا۔ یہ میری بات نہیں، یہ ان مسلم مفسرین کی بات ہے کہ جن کے مقام کو، جن کے رتبے کو، جن کی عظمت کو، جن کی وقت کو وقت نے مانا، حالات نے مانا، تاریخ نے تسلیم کیا، یہ ان کی عبارات ہے۔ اب انصاف فیصلہ آپ پر ہے کہ ان مہینوں کی عظمت کی نسبت سے اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک معزز مکرم بنانا ہے، یا پھر ان عظیم مہینوں میں یعنی اشہر حرم میں ان معاصیوں کا ارتکاب کیا جائے کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور پھر اپنے نامہ اعمال میں گناہ کے وہ گناہ جو ہے وہ دگنا تگنا کر کے شامل کروایا جائے۔ یہ آپ کے اوپر ہے، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور درست فیصلہ شریعت کی روشنی میں کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔